بعد حضرت حافظ و قاری ذیشان صاحب قبلہ اور حضرت حافظ و قاری عبدالوہاب صاحب قبلہ، حافظ الفیض صاحب، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات قاری عبدالوہاب صاحب کی زبانی ایک اچھا خطاب سماعت کر چکے ہیں، اور حافظ و قاری ذیشان صاحب کی زبانی نعت و منقبہ سماعت کر چکے ہیں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، کوئی نیا نہیں ہوں۔ کچھ دیر میں بھی حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی عید میلاد النبی کا جلوس نکلا ہے، کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جلوس نہیں نکالنا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میں قرآن کی آیتیں آپ کو سناؤں گا، جن آیتوں میں اللہ نے نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ قرآن ہی سے بتاؤں گا کہ نبی کی ذات اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امی وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج جمعرات ہے اور جمعے کی رات چل رہی ہے، بڑا مبارک دن ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اور آپ کہیں گے یار مولانا نیز تم کیسی بات کر رہے ہو، ہم مدارک پور میں بیٹھے ہیں، نبی مدینے میں ہیں، اتنی دور سے کیسے نبی سن لیں گے؟ تمہیں اپنی آواز ہم تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور پھر مدینہ تو بہت دور ہے نا؟ یہ بات آ سکتی ہے، ذہن میں نہیں آ سکتی؟ میرے پیارے، ہماری آوازیں کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی کی قوت سماعت کمزور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی جو سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی نا نبی کو، وہ کمزور بڑی پاورفل ہے۔ آپ کہو گے کوئی ثبوت ہے تو چلو خصائص الکبریٰ پڑھ لیتے ہیں، کتاب ہے خصائص الکبریٰ، اس کی حدیث پاک ہے۔ نبی کے چچا حضرت عباس، نبی کے 11 چچا ہیں۔ نبی کے جو دادا ہیں عبد المطلب، اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے، 12۔ تو ایک تو نبی کے والد ہو گئے تھے عبداللہ، 11 چچا بچے،
11 میں سے 2 نے اسلام قبول کیا، حضرت امیر حمزہ نے اور حضرت عباس نے۔ یہ حضرت عباس ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے ہیں، نبی کا بچپنا ہے۔ انہوں نے نبی کو چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا، چاند سے باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، نبی سے چاند کچھ کہہ رہا ہے، نبی چاند سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ابھی عالم کفر میں اس وقت تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کلمہ پڑھا تو پھر نبی کی بارگاہ میں آئے، اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بس نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے بڑی غور سے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آقا دلوں کے حال کو جان لیتے ہیں۔ جان لیتے نہیں جان لیتے؟ ہاں، حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور نہ جو حضرت آدم کے نبی ہیں وہ کتنا علم جانتے ہوں گے؟ ہمارے آقا تو چرند پرند کی باتوں کو پہچان لیتے ہیں، پتھروں کی آوازوں کو سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نبی کے ساتھ جا رہے ہیں اور نبی کی آواز، نبی کے کانوں میں آواز آئی، علی کے کانوں میں آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی نے ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، سلام کی آواز تو آ رہی ہے لیکن سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ عرض کی آقا یہ کون ہے جو آپ پہ درود پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا وہی پہاڑ کی چوٹی تمہارے نبی پہ درود پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں، پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ ہاں، ایک اونٹ آیا نبی کی بارگاہ میں، اونٹ کا مالک آیا اور اس نے عرض کی حضور یہ میرا اونٹ ہے نا، یہ میرا کہنا نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا میرا۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ سے بات کی، بھئی تم کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تمہارا مالک ہے، تمہیں چارہ دیتا، پانی دیتا، تمہارا خیال کرتا ہے، تم اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اس اونٹ نے عرض کی آقا بات یہ ہے میں کبھی کبھی نافرمانی کرتا ہوں، ویسے تو مانتا ہوں میں لیکن کبھی کبھی نافرمانی کرتا ہوں۔ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نافرمانی اس لیے کرتا ہوں جب یہ نماز نہیں پڑھتا نا تو میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، جب یہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کی، اور نافرمانی اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر اس پہ عذاب نازل ہو تو میں بچ جاؤں۔ کان کے قریب لا کر کے اس نے اپنے لب کہا، آقا نے فرمایا مالک سے دیکھ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ جو آقا اونٹوں کی آواز کو جان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، جبھی تو اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بات میں آ رہی نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ اسی انداز میں بولوں گا میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عباس جب دیکھ رہے، نبی نے پوچھا عباس کیا دیکھ رہے ہو، معاملہ کیا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا ذہن میں، دل میں ایک بات ہے پوچھوں لیکن پھر ذہن میں آتا ہے کہ بات پرانی ہے کہ ایسا نہ ہو نبی بھول گئے ہو۔ آقا نے فرمایا عباس پوچھو تو صحیح بات کون سی ہے؟ آقا بات پرانی ہے، جب کی ہے جب آپ 40 دن کے تھے۔ کتنے دن کے تھے؟ اچھا 40 دن کا جب بچہ ہوتا اسے پتہ ہوتا کیا اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ اسے کوئی بات یاد رہتی ہے؟ یہ نانا لگتے ہوں گے ہمارے، میں ان سے پوچھوں نانا بتائیے 40 دن کے جب تم تھے تو کوئی بات یاد ہے؟ گردن ہلے گی نہیں بیٹا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے نا۔
لیکن نبی نبی ہوتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. میاں نبی تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ نبی تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو نبی کو سب سے اعلیٰ پیدا فرماتا ہے. نبی نے فرمایا عباس تم امتی ہو کر نہیں بھولے تو میں نبی ہو کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم امتی ہو کر نہیں بھولے تو میں نبی ہو کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ پوچھو. عرض کی آقا پھر بتائیں. آپ پالے میں جھول رہے تھے، 40 دن کی عمر شریف تھی آپ کی، پالے میں آپ جھول رہے تھے. آقا میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے. آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چاند آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے بتائے تو صحیح. آقا نے فرمایا اتنی سی بات ہے، لو میں بتائے دیتا ہوں. آقا نے فرمایا میں لیٹے لیٹے تھک گیا تھا، میں نے چاہا روؤں، امی آئیں گی گود میں اٹھا لیں گی اور مجھے سکون مل جائے گا. میں نے رونا چاہا تو اللہ نے چاند سے کہا چاند دیکھ میرا حبیب رونا چاہتا ہے، تو میرے حبیب کا کھلونا بن جا، میرے حبیب سے باتیں کرنا شروع کر دے، میرے حبیب کے دل کو بہلانا شروع کر دے، اور میرے حبیب سے کہے اے آقا اگر آپ روئیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلیں گے، اور آنکھوں سے جب آنسو نکلیں گے تو زمین پر گریں گے، اور زمین پر اگر آپ کی آنکھ کا ایک بھی آنسو کا قطرہ گرا تو اللہ قیامت تک سبزہ پیدا نہیں فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں جب چاند نے مجھ سے اتنا کہا تو میں نے اپنی امت پر مہربانی کرتے ہوئے، اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے میں نے رونا چھوڑ دیا، چاند سے باتیں کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. نبی اشارہ کرتے سیدھے ہاتھ کی طرف تو چاند سیدھے ہاتھ کی طرف چلا جاتا، نبی اشارہ کرتے الٹے ہاتھ کی طرف تو چاند الٹے ہاتھ کی طرف چلا جاتا، اشارہ آگے کرتے تو چاند آگے چلا جاتا، اشارہ پیچھے کرتے تو چاند پیچھے چلے جاتا. اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے پیارے ہمارے بچے ان کے کھلونے کیا کے ہوتے ہیں؟ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ہے نا بھئی. چلو اجھاری میں عورت سے لگ رہا کھلونے خرید کے لائیں گے، جاتولی میں لگ رہا خرید کے لائیں گے، ایسا ہوتا نا. کھلونے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، مٹی کے ہوتے ہیں، لیکن نبی نور ہے نا، نور. سبحان اللہ. تو کھلونا بھی نور ہی ہے. سبحان اللہ. یہ چاند دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں دھبا ہے میرے پیارے بھائی، نشان کالا، لیکن نبی کا چہرہ سبحان اللہ فرماتے ہیں چاند سے مثال دینا بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے میاں، نبی کا چہرہ صاف ہے. نبی کا چہرہ صاف ہے. اب سنا انہوں نے اچھا چاند اتنی دور ہے، یہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مجھے آپ کو آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس کی بھاشا کو، اس کی زبان کو، لیکن نبی پہچان رہے ہیں، نبی باتیں کر رہے ہیں. اب حضرت عباس کے ذہن میں جو بات تھی وہ پتہ چل گئی، آپ اٹھ کے جانے لگے. آقا نے فرمایا عباس بیٹھ تو جاؤ، بڑی جلدی جا رہے ہو. آقا جو بات تھی ذہن میں پتہ چل گئی، اب جانے دیں. آقا نے فرمایا آؤ اس سے عجیب بات بتلاؤں. اس سے عجیب؟ مولا بتلائیں. آقا نے فرمایا یہ تم نے پیدائش کے بعد کی بات پوچھی ہے، آؤ پیدا ہونے سے پہلی بات بتلا دوں. تمہارا نبی پیدا نہیں ہوا ابھی، ماں کے پیٹ میں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم لوح محفوظ پر جب تقدیر کا قلم چلاتا تھا اس قلم کی آواز کو تیرا نبی اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں یہاں بیٹھ کے لکھوں آپ کو آواز آئے گی؟ مجھے خود نہیں آئے گی، آپ کو کیا آئے گی؟ قلم چلنے کی آواز ہے. لیکن نبی کی شان سبحان اللہ، لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے تو نبی اس کو ماں کے پیٹ میں سن لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ. اچھا جب ہمارے نبی چاند کی آواز سن رہے ہیں، لوح محفوظ پہ قلم چل رہا اس کی آواز کو سن رہے ہیں، تو کیا ہم گناہ گاروں کے درود کو نہیں سنیں گے؟ سنیں گے نہ سنیں گے؟ تو پھر یہ تصور کرو کہ آقا ہمارا درود سننے اور محبت سے پڑھو درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ محفل جو سجائی گئی ہے غالباً شادی جو ہوئی ہے اس کے شکرانے میں، اس کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے. مولا کریم کے بارگاہ میں دعا ہے مولا اس شادی کی خوشیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے، دونوں میں آپس میں پیار محبت الفت پیدا فرمائے. میرے پیارے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ ارشاد فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا، جب تمہیں کوئی اللہ کا انعام ملے، اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ کا کوئی احسان ملے، تو اس احسان کا، اس نعمت کا، اس نعمت کا، رحمت کا چرچا کرو. اچھا، رحمت ہے کیا، اللہ کا احسان ہے کیا، ہے نا؟ تو ہم کسی اور کتاب سے نہیں پوچھتے، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات تو غلط نہیں ہے نا، ہے نا؟ میں حدیث بیان کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے ضعیف حدیث بیان کر دی. میں قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. 4 پارہ آپ پڑھیں. اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم میں معنی ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ احسان تو کیا، لیکن احسان ہے کیا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے آگے کہ انہی میں سے رسول بھیجا ہے. یعنی اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیجنا، یہ اللہ نے احسان کیا ہے. نبی کی تشریف آوری، نبی کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اللہ کا احسان ہے نا؟ اچھا، اللہ نے کتنے احسان کیے؟ بے شمار احسان کیے، بے شمار. اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے انہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن. میاں ایک سانس پہ 2 احسان ہو رہے ہیں رب کے. سانس اندر گیا، باہر نہ نکلے، زندگی ختم. باہر نکل رہا ہے اندر جا کے تو زندگی مل رہی ہے. بھائی چائے بند کر دیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی. ہاں، بعد میں ڈبل پلانا ان کو انشاءاللہ. ہاں اچھا چائے کی ضرورت ہے آپ لوگوں سے. تو میں کہہ رہا تھا اگر سانس اندر چلا جائے اور اندر جا کے باہر نہ نکلے، زندگی ختم. اندر جا کے باہر نکل رہا ہے تو زندگی مل رہی ہے. باہر نکل کے اندر نہ جائے، زندگی ختم. اندر جا رہا ہے باہر نکل کے تو زندگی. ایک سانس پہ 2 مرتبہ زندگی مل رہی ہے. ایک سانس پہ اللہ 2 احسان کر رہا ہے. اگر ہم اسی کا شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اور باقی احسان چھوڑیے آپ، ذرا اندازہ تو لگا لیں احسان کیے. اپنے جسم کو دیکھیں، سر سے پیر تک جسم دیکھیں آپ. ہاتھ بڑی نعمت ہے نا، اس کی قیمت اس سے معلوم کرو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. زبان بڑی قیمت ہے، بڑی نعمت ہے، اس کی قیمت اس سے معلوم کرو جس کے پاس زبان نہیں، وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا. پیر اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. آنکھیں، ان کی قیمت اس سے پوچھو جو دنیا کے پرکیف منظر دیکھ نہیں سکتا، ہے نا؟ میرے پیارے بھائی، اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے، لیکن کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے ہاتھ دے کر احسان کیا، زبان دے کر احسان کیا، کان دے کر احسان کیا، آنکھیں دے کر احسان کیا. کہیں نہیں فرمایا. الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اچھا، والدین بھی نعمت ہے نہیں ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب ہم جسم تھے، ہاتھ پیر ہمارے تھے، زبان تھی، کان تھے، آنکھ تھے، سب کچھ تھے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. کچھ ہم اس وقت اللہ کریم نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا. یہ ماں باپ ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے ہماری پریشانی کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، ہماری ضرورت کو محسوس کر لیا کرتے تھے، اور یہ ہماری ضرورتوں کو محسوس کرتے رہے. یہ اللہ کی نعمت. لیکن ایک وقت یہ آیا کہ یہ نعمت اللہ نے ہم سے لے لی.
اللہ کی جتنی نعمتیں ملی ہیں رسول کے علاوہ، وہ نعمت کچھ وقت کے لیے رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہ نعمت نہیں رہتی۔ میرے پیارے، یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن آج اس پرفتن دور میں جہاں بہت سی بیماریوں نے جنم لیا ہے، ایک بیماری یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد یہ ماں باپ نوجوان کو برے لگنے لگتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ جہاں وہ آئیں وہ، اور پھر انہیں یہ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں محبت مت دو، بے حق ہے اس کا بھی، سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آئیے، محبت دو، پیار دو، لیکن یاد رکھو شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ ہیں۔ کون ہے؟ نوجوانوں کون ہے وہ؟ ماں باپ۔ شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے لڑکی پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا، شادی کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا۔ شادی ہو گئی، لڑکی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں ادھر آ، شوہر کہہ رہا ہے ادھر آ، تو لڑکی ماں باپ کی نہیں سنے گی، شوہر کی سنے گی، ادھر آ۔ لیکن لڑکے پر شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ماں باپ کا حق بڑا ہے۔ بیوی کے ادھر آئیے، ماں باپ کے ادھر آئیے، تو بیوی کی نہیں سنی جائے گی، ماں کے باپ کی سنی جائے گی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ کہتے ہیں ادھر آئیے، اور ادھر کہ امی بیٹا میرے ادھر آ جا، بڑھیا تیری بات میں سنوں گا، پہلے بیگم کی سن لوں۔ یہی حال ہے نا میرے پیارے بھائی؟ ماں باپ بڑی عظیم چیز ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس باپ نہیں ہے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ 6 سال ہونے جا رہے ہیں والدہ کے انتقال کو، یہ میں مکھن نہیں لگا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، قسم سے گھر جاتا ہوں دل نہیں لگتا میرا۔ حافظ عبد الوہاب کی والدہ بھی گزر چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ ان کے پوچھ لو ان سے، میں نے میرے اس تعلق سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جب سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے انہیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ ہیں قدر کر لو ان کی۔ ماں کیا ہوتی ہے ایک واقعہ سنا دوں، اس کے بعد اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، حج کے لیے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، طواف کرتے کرتے ذہن میں سوال آیا، بات آئی، مولا یہ کتنے مبارک تیرے بندے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، پوری دنیا سے آئے ہیں، مولا کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہیں ہے؟ جس کا حج قبول نہیں ہے؟ غیبی آواز آئی، مالک بن دینار ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہے، ایک بندہ ہے، ان لوگوں میں جو طواف کر رہے ہیں ان میں ایک ہے جس کا حج قبول۔ پھر آواز آئی، بند مالک حاجی نہیں، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی صدقہ، کوئی خیرات قبول نہیں، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ حیران مولا، وہ ایسا کون سا گناہ کرتا ہے جس کی بنا پر اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں؟ مولا کیا اس کا پتہ مجھے چل سکتا ہے کون ہے وہ؟ دعا کی رب کی بارگاہ میں غیبی آواز آئی، ہاں وہ شہر بلخ کا رہنے والا ہارون ہے، شہر بلخ کا رہنے والا ہارون ہے۔ اب انہیں اتنا پتہ چل گیا کہ اپنی ماں کے پاس آئے، امی جان میں نے ایسے ایسے غیبی آواز سنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ہارون کو ڈھونڈ لوں، کون ہے ہارون، اسے بتا دوں کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، توبہ کر لے اور اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں۔ ماں نے کہا بیٹا بہت اچھی سوچ ہے، جائیے تلاش کیجیے اسے۔ آپ پہنچے شہر بلخ کے قافلے کے پاس، اور وہاں جا کر کے آپ نے پوچھا ہارون کون ہے، تم میں ہارون کون ہے؟ کہا جانتے ہو ہارون کو؟ نہیں جانتا۔ تو نہیں جانتے تو پہلے پہچان کر لو ملاقات سے پہلے۔
ان سے ملاقات بعد میں کرنا، پہلے پہچان کر لو۔ کہا بتاؤ ہارون کون ہے؟ کہا ہارون وہ ہے، اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ ہارون کو دیکھے۔ حیرانی بڑھ گئی، مولا میں نے سنا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا چلتا پھرتا جنتی ہے، چلتا پھرتا ولی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھئی مجھے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی سے مجھے بتاؤ ہارون ہے کون، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو بندہ جو نماز پڑھ رہا نا اسی کا نام ہارون ہے۔ پوری رات اس بندے نے نماز پڑھتے پڑھتے گزار دی، پوری رات۔ مالک بن دینار کھڑے انتظار کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوگا تو میں ملاقات کروں گا۔ نماز سے وہ فارغ ہوئے، صبح کو میرے پیارے مالک بن دینار نے ملاقات کی۔ کہا نوجوان میرے پیارے دوست، بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو، بڑا لمبا لمبا قیام کرتے ہو، بڑے سجدے کرتے ہو، بڑے رکوع کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے سجدے قبول نہیں ہیں؟ کیا پتہ ہے تمہارے لمبے لمبے قیام قبول نہیں ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا سجدہ، تمہاری کوئی نیکی، تمہارا حج، تمہارا طواف قبول نہیں ہے؟ مالک بن دینار سے ہارون نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میری کوئی نیکی قبول نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میری کوئی نیکی قبول۔ کہا ہارون مجھے اتنا تو بتاؤ آخر تم گناہ کون سا کرتے ہو، کون سا گناہ کرتے ہو آپ؟ کہا آئیے میں آپ کو اپنی ردا سناتا ہوں، اپنی کہانی سناتا ہوں۔ الگ لے گئے مالک بن دینار کو اور کہا ہارون مالک بن دینار بات یہ ہے، میں بچپن میں تھا، میں ماں کی گود میں پلتا تھا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ماں جوان تھی، گھر میں اکلوتی تھی، کوئی اور نہیں تھا، حسن و جمال کی پیکر تھی، رب نے میرے ماں کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ایک درندہ میرے گھر کے آگے سے گزرا، اس کی نظر میری ماں کے حسن پر پڑی تو وہ رات کی تاریکی میں میری ماں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے غلط نیت سے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اے مالک بن دینار سردی کی رات تھی، ہلکی ہلکی بارش پڑ رہی تھی، میری ماں اس درندے سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے گھر کے پچھلے دروازے سے رات کی تاریکی میں پیچھے نکل گئی، جنگل میں نکل گئی، مجھے ساتھ لے لیا گود میں۔ میری ماں کے پاس صرف ایک ہی دوپٹہ تھا، اس کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں تھا بارش سے بچنے کے لیے۔ میری ماں خود بھیگتی رہی لیکن مجھے نہیں بھیگنے دیا، پوری رات میری ماں ٹھنڈ میں ٹھٹرتی رہی لیکن مجھے ٹھنڈ نہیں لگنے دی۔ میری ماں اس ٹھنڈ کو برداشت کرتے کرتے میری ماں کو بخار ہو گیا، لیکن میری ماں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ قسم خدا کی نوجوانوں یاد رکھو اس زمین پر سب سے زیادہ پیار دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو ماں کی ذات ہے۔ ماں سے زیادہ پیار تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، جب نوجوان باہر سے آتا ہے تو بیوی کی نظر جیب پر پڑتی ہے، کیا کما کے لایا ہے، اولاد کی نظر تھیلے پہ جاتی ہے، باپ لایا کیا ہے، ماں کی نظر چہرے پہ جاتی ہے، میرے لاڈلے کا چہرہ اتر کیوں گیا ہے۔ بیوی کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے میرے شوہر کتنے پیسے کما کے لائے، میرے کنڈلوں کا انتظام ہوا نہیں ہوا، میری پاجیب کا انتظام ہوا نہیں ہوا۔ باپ سے بچے کہتے ہیں ابا کیا لائے ہو، پاپا کیا لائے ہو، ماں کہتی ہے بیٹا تو چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیا تجھے کوئی تکلیف تھی، کیا کوئی درد تھا، بیٹا کھانا نہیں کھایا کیا تو نے، کوئی پریشانی تھی۔ یہ ماں ہے قسم خدا کی، ماں۔ اللہ اکبر۔ ہارون کہتے ہیں میری ماں ٹھٹرتی رہی، مجھے ٹھنڈ نہیں لگنے دی، میری ماں بخار میں تپتی رہی پوری رات، مجھے پریشانی نہیں ہونے دی۔ صبح نمودار ہوئی، میری ماں مجھے گھر میں لے کر کے آئی، ماں نے مجھے پالا، میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو میری بوڑھی ماں نے ہاتھ اٹھائے رب کی دعا میں، رب کی بارگاہ میں، اور رو کر کے عرض کیا مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اتنا سوال کرتی ہوں میرے بیٹے کو عثمان غنی کی سخاوت کا ایک حصہ عطا فرما دے۔ ہارون نے اتنا عرض کیا، کہا مالک بن دینار میری ماں نے اتنا عرض کیا، اللہ نے مجھے بڑا مالدار بنایا، امیر کبیر بنا دیا، پوری بستی کا سب سے بڑا آدمی میں بن گیا۔ حال یہ تھا میری ماں کی دعاؤں کا اثر کہ لوگ مجھ سے فیصلے کراتے تھے، میں فیصلے کرنے جایا کرتا تھا،
فرماتے ایک دن میں فجر کی نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ میری ماں تندور گرم کر رہی ہے۔ اس وقت چولہے تو نہیں تھے، آج تو گیس چولہے آ گئے ہیں، اس وقت تندور ہوا کرتے تھے، تندوروں کو گرم کیا جاتا تھا، پھر کھانا بنتا تھا۔ مالک بن دینار سے ہارون نے عرض کیا، میری ماں نے اس مجھ سے ارشاد فرمایا، بیٹا جا تو فیصلہ کر کے آ، اتنے میں تیرے لیے کھانا تیار کر لوں گی، پھر اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاؤں گی۔ فرماتے میں نکلا گھر سے، راستے میں میرے مالدار دوست مجھے ملے، انہوں نے مجھے شراب پلا دی۔ شراب کے نشے میں میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور غلط فیصلہ کر کے اپنے گھر آیا۔ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا، میری ماں نے میرا گریبان پکڑا اور کہا، ہارون کیا میں نے تجھے اس لیے پالا تھا؟ کیا میں نے تیری خاطر دنیا کے برتن اسی لیے دھوئے تھے؟ کیا میں نے تیری خاطر دنیا کے گھر پہ جھاڑو اس لیے لگائی تھی کہ تو غلط فیصلہ کر کے ایک مظلوم لڑکی پہ ظلم کرے گا؟ اے ہارون تو مر کیوں نہ گیا؟ اے ہارون تو تباہ کیوں نہ ہو گیا؟ اتنا کہا، ہارون کہتے ہیں میری ماں نے مجھے جھنجھوڑا، میری ماں نے مجھے برا بھلا کہا، جوانی کا عالم تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تو میری ماں تندور میں گر گئی، اور میری ماں جب تندور میں گری تو میری ماں تندور میں جل کے راکھ ہو گئی۔ میں کھڑا ہوا دیکھتا رہا۔ مالک بن دینار سے عرض کیا، ہارون نے، اے مالک بن دینار دیکھو، میں نے اسی ہاتھ سے ماں کو تندور میں ڈالا تھا، اسی وقت سے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے ہاتھ کو، لیکن اے مالک بن دینار سنو، یہ پہلی بار نہیں ہے، مسلسل 40 سال ہو گئے، لگاتار 40 سال ہو گئے، میں ہر سال حج کو آتا ہوں، تمہاری طرح کوئی نہ کوئی بندہ مجھ سے ہر سال کہتا ہے، اے ہارون تیرا حج قبول نہیں ہے۔ میں ہر بار آتا ہوں، رب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ مجھے معاف نہیں فرماتا۔ میرے پیارے، میں اور آپ کیا عبادت کر رہے ہیں؟ ہارون سے زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مداری پور کی مسجد میں نہیں، باسے کی نہیں، حسن پور کی نہیں، دہلی کی نہیں، آپ خانہ کعبہ میں پہنچ جائیے، پوری رات پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزاریے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آج سنیوں کے اندر تو یہ مرض پیدا ہو گیا، ادھر تو ماں تڑپ رہی 10 روپے کی دوائی کے لیے، یہ جا رہا اجمیر گاڑی لے کے، 10,000 کی گاڑی لے کے جا رہا ہے، کلیئر جا رہا ہے۔ میرے پیارے، اس سے زیادہ ضروری تھا کہ تو اپنی ماں کو دوائی دلا دیتا۔ اگر ماں کی خدمت میں رہتا، ماں کی خدمت میں رہتا اور زندگی بھر تو اجمیر نہ گیا ہوتا، پھر بھی میرا خواجہ تجھ سے راضی ہو گیا ہوتا۔ اور اگر ماں باپ کا دل دکھا کے 1 نہیں 10 چکر لگا لے، میرا خواجہ تجھ سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ خواجہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کو راضی رکھو۔ تو ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے رب کا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تجھے ماں باپ دیے۔ اولاد بھی نعمت ہے، اولاد دے کے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ پانی نعمت ہے، پانی دے کر احسان نہیں جتلایا۔ ہوا نعمت، لیکن احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو کہا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اس آیت سے آپ کو پتہ چلا کہ والدین نے اللہ کے نبی کی آمد اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب اچھا، اللہ کا احسان ملے، اللہ کی نعمت ملے تو کیا کریں؟ تو قرآن سے پوچھو، قرآن تو بتا ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو، اے حبیب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو، جب تمہیں اللہ کا احسان ملے، جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے
تو چاہیے اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ نبی کی آمد اللہ کا احسان ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب احسان ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ اب جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، نبی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہے، یہ کیا؟ یہ بھی شکرانہ ہے، یہ بھی میرے پیارے بھائی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، جلوس میں بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جلوس محمدی اس آیت کے موافق ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جو کہتا ہے کہ جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں ادب کے دائرے میں، مجھے یہ بتا کہ نبی کی آمد اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ کا احسان ہے نبی کی آمد تو پھر میلاد رسول کی مجلس، جلوس میلاد رسول، یہ اس نعمت کے، اس احسان کا شکریہ، اس کا چرچا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر چڑ کس بات کی ہے؟ اگر تم نہیں کرتے تو مت کرو، ہم زبردستی تو نہیں کرتے۔ اچھا آگے پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ سب اللہ ہی تو ہیں، سارے دن اللہ ہی نے بنائے نا، اللہ کے 12 مہینے 300 دن اللہ کے۔ پھر اللہ کن دنوں کو کہہ رہا کہ میرے دن یاد کرو؟ تو آئیے امام المفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ بتائیں یا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، کون سے دن مراد ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص دن مراد ہیں۔ کون سے خاص دن؟ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خاص دن اگر کوئی ہے تو نبی کی تشریف آوری کا دن ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جس دن تم پر اللہ کا کوئی انعام ہو، اللہ کا احسان ہو، اس دن کو یاد کیا کرو، اس دن کی یاد منایا کرو۔ تو 12 ربیع الاول کو ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی آمد کا دن ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس دن کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور جلوس قرآن سے ثابت کر دوں، جلوس محمدی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ رسول کی تشریف آوری، رسول کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت، اور اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ چرچے کا مطلب یہ گھر میں رہو تو چرچا کرو، گھر میں رہو تو نبی کا ذکر کرو، چوپال پہ بیٹھو تو نبی کا ذکر کرو، راستے سے گزرو تو نبی کا ذکر کرو، جہاں جہاں رہو نبی کا ذکر کرو، میدان میں جاؤ تو نبی کا ذکر کرو، دکان میں جاؤ تو نبی کا ذکر کرو، جہاں جہاں سے گزرو نبی کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ میرے پیارے جلوس محمدی میں گلیوں میں گھوم کر کے، راستوں میں گھوم کر کے نبی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ نبی کا چرچا ہی تو ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ رسول دو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ جو کہتے میلاد رسول نہ مناؤ، میں کہتا ہوں میرے پیارے ادب کے دائرے میں کہتا ہوں ایک حدیث لاؤ جس میں نبی نے منع کیا ہو کہ میرا میلاد مت منانا، ایک حدیث لاؤ، کسی ایک صحابی کا قول لے کر کے آؤ۔ میرے نبی نے تو خود میلاد منایا ہے۔ نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، کیا کے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے، اور ہر پیر کو نبی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو۔ عرض کی آقا آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ میری پیدائش کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اس پہ ایک بات گھڑ کے لاتا، وہ نام میں بولوں گا نہیں، ایک مفتی ہے
انہیں کا چھوٹے بھائی کا پاجام پہنتا ہے، بڑے کرتا پہنتا ہے میرے پیارے۔ وہ کہتا ہے دیکھو نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ کہا کہ یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اتنا بے وقوف انسان ہے، اسے یہی پتہ نہیں کہ شریعت نے ایک سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ 5 دن ہے، وہ عید الفطر کا ہے اور 4 دن عید الاضحیٰ کے آس پاس ہے نا۔ اچھا ان میں بھی روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ ان کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، مکروہ تحریمی ہو، جائز مستحب ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں صاحب اسلام میں عید 2 ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ہوتا نا، تو میں ایک سال میں 2 نہیں 3 نہیں 50 سے اوپر زیادہ عیدیں گنا دوں گا، 50 سے زیادہ۔ نبی نے فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے ہفتے کی عید ہے۔ ہفتے کی، ایک مہینے میں کیا بار آ رہی ہے؟ 4، اور ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، 12 چوک 48، 48 عیدیں ہو گئیں، ہو گئی نہیں ہو گئیں؟ اور 2 عیدیں وہ ہو گئیں 50۔ اچھا اور سنے، نبی نے فرمایا وہ 6 پارے میں کہا تھا نا الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا عمر اللہ نے تمہیں ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے، اگر وہ ہمیں عطا فرمائی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ جی بے شک۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کون سی آیت ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، یہ جگہ جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی یعنی عرفات کے میدان میں جمعے کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، اس نے بھی کہا آپ نے کہا نادان تو نہیں جانتا اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں، یعنی عرفے کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اور روزہ کہتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں عرفے کا دن عید کا دن، حضرت عباس کہہ رہے ہیں عرفے کا دن عید کا دن، اور نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے روایت ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفے کا روزہ، عرفے کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہر عید پہ روزہ رکھنا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو نبی اس روزے کی فضیلت بیان نہ کرتے بلکہ منع فرما دیتے۔ نبی نے فضیلت بیان کی تو پتہ چلا کہ ہر عید پہ روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ چاہے روزہ رکھ کے عید مناؤ نبی کی پیدائش کی، چاہے کھانا کھلا کر کے عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کریم کے حبیب کی آمد، سبحان اللہ، بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے رب کا۔ نبی کی آمد کی بات تو بات کی ہے، لوگ کہتے ہیں خوشی، بڑی معتبر کتابوں سے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، النعمت الکبریٰ، خصائص الکبریٰ، مدد النبوہ، ان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ نبی کا نور ماں کے پیٹ میں آیا ہے، پیدائش تو انشاءاللہ ابھی بہت جلد تمہارے یہاں پروگرام ہونے والا ہے، اس میں بیان کروں گا، ہلکی سی جھلک دکھا دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کا نور ماں کے پیٹ میں آیا، نبی پیدا نہیں ہوئے ابھی، یہ پیشانی میں چمک رہا تھا نبی کا نور، کس کے؟ نبی کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا تو اللہ نے فرمایا اے جنت کے دروغا، جی مولا کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دے۔ جنت کے سارے دروازے؟ مولا کیوں کھلوا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ رب نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، آج کی رات میرا حبیب اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لے آیا ہے، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جنت کی خوشبو سے ساری زمین کو مہکا دو،
جنت کی روشنی سے ساری زمین کو منور کر دو، جنت کی خوشبو چھڑک دو ساری زمین پر۔ نبی آیا نہیں، ماں کے پیٹ میں آیا ہے، اللہ زمین پہ خوشبو چھڑکوا رہا ہے جنت کی، جنت کے دروازے کھلوا رہا ہے۔ اللہ کریم تو اس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اس کے بندے کیوں نہ کریں گے؟ اور دروغے جہنم سے کہا، جہنم کے دروغہ دروازے بند کر۔ مولا کیوں؟ میرا حبیب ماں کے پیٹ میں آ گیا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا جبریل تم سدرا پہ کھڑے ہو جاؤ۔ مولا سدرا پہ کھڑے ہو کے کیا کروں؟ اعلان کرو۔ کس بات کا اعلان کروں؟ کہ اعلان کرو دنیا والو مبارک ہو، آسمان والو مبارک ہو، دریا والو مبارک ہو، تمہیں طاہر کرنے والا، تمہیں پاک کرنے والا، تمہیں خوشخبری سنانے والا، تمہیں ڈرانے والا، تمہیں جنت کی بشارت دینے والا نبی آج کی رات ماں کے پیٹ میں تشریف لے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے سدرا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اعلان سے فارغ ہوئے تو جبریل سے رب نے فرمایا جبریل اب سدرا پر نہیں کھڑا ہونا ہے، اب نیچے آئیے۔ مولا اب کیا کروں؟ 1,00,000 فرشتے ساتھ میں لے لو۔ مولا 1,00,000 فرشتوں کا کیا کروں؟ زمین پہ لے کے چلے جاؤ، پہاڑوں میں گھومو، ہموار زمین میں گھومو، دریاؤں میں گھومو، سم میں گھومو۔ مولا کیا کروں؟ نبی کے نعت پڑھو، نبی کے نغمات گاؤ، سب کو مبارکباد پیش کرو، سب کو خوشخبری سناؤ۔ مولا کریم کے حکم سے جبریل نے 1,00,000 فرشتے ساتھ میں لیے، زمین پر آئے، پہاڑوں میں گھومے، دریاؤں میں گھومے، ہموار زمین پر گھومے، سب میں نبی کی نعتیں پڑھی گئیں، نبی کے نغمات گائے گئے، نبی کے نام کے نعرے لگائے گئے، نبی پر سلام پڑھے گئے، مبارکباد پیش کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، دریا میں مچھلیوں نے سنا تو خوشی سے جھومنے لگی، درختوں نے سنا خوشی سے جھومنے لگے، چرندوں نے سنا اب آپس میں مبارکباد پیش کرنے لگے، پرندوں نے سنا مبارکباد دے رہے ہیں، جانوروں نے سنا مبارکباد دے رہے ہیں، انسانوں نے سنا آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہر کائنات کا ہر ذرہ نبی کی آمد پر جھوم رہا تھا، نبی کی آمد پر خوشی منا رہا تھا۔ ایک تھا جو رو رہا تھا، ایک تھا جو چڑ رہا تھا، ایک تھا جو غم کر رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا۔ آج بھی نبی کی پیدائش کا دن آتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی ذریت روتی ہے، اس کی ذریت غم مناتی ہے۔ دلیل لاتی ہے میاں یہی دن وفات کا ہے، یہی دن نبی کی پیدائش کا ہے۔ نبی کی وفات کا غم منانا چاہیے، پیدائش کی خوشی نہیں۔ آج میں پڑھا رہا تھا بچیوں کو، تو ایک بچی نے کہا حضرت وہ ایک ہمارے گھر ایک آئی تھیں ضعیفہ ہیں، وہ کہہ رہی تھیں یہ پیدائش کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، اس دن جلوس نکالنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جلوس نہیں نکالنا چاہیے، پیدائش کی خوشی نہیں منانے چاہیے، ان کی وفات کا غم منانے چاہیے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا ان سے یہ کہنا کہ اماں ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، تم نبی کی وفات کا غم منا لیا کرو۔ بھئی لڑائی کی بات کیا ہے؟ ہم پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، تم وفات کا غم مناؤ۔ اچھا ہونا کیا چاہیے؟ ایک ہی دن نبی پیدا ہو، اسی دن نبی وفات پائیں، تو نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں یا نبی کی وفات کا غم منائیں؟ کیا کریں؟ نبی کی وفات کا غم نہیں منایا جائے گا، نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جائے گی۔ آپ کو کوئی دلیل؟ میں ہاں دلیل ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے۔ کیا کے دن پیدا ہوئے تھے آدم؟ جمعے کے دن، اور جمعے کے ہی دن حضرت آدم نے وفات پائی۔ جمعے کے دن پیدا ہوئے، جمعے کے دن، اور نبی فرماتے ہیں جمعہ مومنوں کی ہفتے کی عید ہے۔ عید کا مطلب ہے خوشی کا دن ہے۔ اگر نبی کی وفات پر غم منانا جائز ہوتا تو نبی جمعے کو مومنوں کی عید نہ فرماتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے غم وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارے تو خدا کے فضل سے زندہ ہیں۔ بس ایک روایت بیان کر دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہے اور میں بھی کئی رات مجھے جاگتے جاگتے ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی زندہ ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ نبی؟ اچھا یہ ہمارا تو عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی عقیدہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کا بھی ہے نہیں؟ بھئی جو صحابہ کا عقیدہ
اگر وہ عقیدہ ہمارا تو صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا تو بات صحیح ہے، اور اگر صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہمارا عقیدہ تو ہماری بات غلط ہے نا۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھ لے، صحابہ میں جو سب سے افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ نبی کے نکاح میں ہے نا، بڑے پیارے نبی کو۔ نبی کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کے بارے میں، آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کا، پوری کائنات کا ایمان ایک پڑلے میں، میرے صدیق کا ایمان ایک پڑلے میں سب پر بھاری ہوگا۔ یہ صدیق وہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں نہ بیان فرمائی ہے نا۔ آپ کی وصال کا جب وقت قریب آیا، انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو بلایا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بلاتے ہیں لوگ بھی، وقت اب قریب ہے وصیت کر دو، کچھ کہنا تو کہہ دو، وصیت کرائی جاتی ہیں۔ آپ نے بلایا اور آپ نے وصیت کی، لوگوں میری وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر کے نبی کے حجرے کے سامنے لے کے جانا، نبی کے روزے کے سامنے لے کے جانا، اور میرے نبی کے حجرے کے سامنے، روزے کے سامنے میرے جنازے کو رکھ کے نبی سے عرض کرنا، آقا آپ کا غلام آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو نبی کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، مردے سے کوئی اجازت مانگتا ہے؟ آپ چھوڑیے، آپ کے امام صاحب اگر کہیں کہ بھی قبرستان جا کے اس مردے سے اجازت لے لو، کہو گے مولانا بے وقوف ہو گئے ہو کیا؟ وہ کہ اجازت دے گا؟ کیونکہ مردہ اجازت نہیں دیتا۔ اب صدیق اکبر جو کہہ رہے ہیں نبی سے اجازت مانگنا، یہ نبی کو مردہ مان کے کہہ رہے ہیں یا زندہ مان کے کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا، نبی صدیق اکبر کا عقیدہ تو پتہ چل گیا نبی زندہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ وصیت کر کے بتا دیا۔ اب دیگر صحابہ کا کیسے پتہ کریں؟ اب ذرا آگے پڑھیں، یہ تفسیر روح البیان بیان کر رہا ہوں میں، تفسیر روح البیان 5ویں جلد ہے، تفسیر روح البیان کی 5ویں جلد سے میں بیان کر رہا ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے غلاموں۔ صحابہ نبی کے صحابہ نے پھر کیا کیا؟ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو جنازے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد میں آپ کے جنازے کو اٹھا کر کے نبی کے روزے کے سامنے لے گئے، قبر انور کے پاس لے گئے، اور جا کر کے آواز لگائی، آواز دی، عرض کی، آقا آپ کا غلام صدیق آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کر دیں۔ قبر انور سے آواز آئی، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ میرے پیارے صحابہ نے وصیت پر عمل کر کے بتا دیا کہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہیں۔ قبر انور سے جو آواز آ رہی تھی یہ بتا رہی تھی نبی زندہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ بھی نبی زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہے، جو یہ کہتا نبی مردہ ہیں، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، میرے پیارے بھائی اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ جو نبی کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے نا؟ یا تھے، کسی کا عقیدہ ہے کہ تھے؟ ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، نبی ہیں تو نبی زندہ بھی ہیں تو نبی حاضر بھی ہیں تو نبی ناظر بھی ہیں۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا، مولا میں نے جو کہا اس میں کم علمی کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا اپنی رحمت سے معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں
رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں انیس، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔